اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے، لرفعناہ اسے بلند کرتے، بہا ان کے ذریعے، ولکنہ اور لیکن وہ، اخلد گر پڑا، مائل ہو گیا، الی الارض زمین کی طرف، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہش، فمثلہ تو اس کا حال، کمثل مانند جیسا، کلب کتا، ان اگر تحمل تو لا دے، علیہ اس پر، یلحث وہ ہانپے، او تترکہ یا اسے چھوڑ دے، یلحث ہانپے، ذالک یہ، مثل مثال، قوم لوگ، الذین وہ جو کہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات، فاقصص پس بیان کر دو، القصص قصے، لعلہم تاکہ وہ، یتفکرون وہ غور کریں۔ اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ اس آیت میں فرمایا اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ذریعے اس کو بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ لفظ اخلاد سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف میلان کے یا کسی جگہ کو لازم پکڑنے کے، اور ارض کے اصلی معنی زمین کے ہیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب یا خود زمین ہے یا زمین سے متعلق گھر، جائیداد، کھیتی، باغ وغیرہ ہیں، یا زمین سے ہی پیدا ہونے والی کروڑوں چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی اور عیش کا مدار ہے۔ اس لیے لفظ ارض بول کر اس جگہ پوری دنیا مراد لی گئی ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ آیات الہیہ اور ان کا علم ہی اصل میں سربلندی اور ترقی کا سبب ہے، لیکن جو شخص ان آیات کا احترام نہ کرے اور دنیا کی ذلیل خواہشات کو آیات الہیہ پر مقدم جانے، اس کے لیے یہی علم ایک وبال بن جاتا ہے۔ اسی وبال کا ذکر آیت میں اس طرح کیا گیا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ۔ لفظ لحظ کے اصلی معنی یہ ہیں کہ زبان نکال کر سختی کے ساتھ سانس لیا جائے۔ ہر جاندار اپنی زندگی میں اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرمی اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے تازہ ہوا حلق اور ناک کے راستے سے اندر لے جائے۔ اسی پر جاندار کی زندگی کا مدار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے اس اہم کام کو ایسا آسان کر دیا ہے کہ بلا ارادہ اور بلا محنت اس کی ناک کے نتنوں سے اندر کی ہوا باہر اور باہر کی تازہ ہوا اندر جاتی ہے۔ اس میں نہ اس کو کوئی زور لگانا پڑتا ہے، نہ کسی اختیاری عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ قدرتی اور فطری طور پر یہ کام مسلسل خود بخود ہوتا رہتا ہے۔ جانداروں میں صرف کتا ایسا جانور ہے جس کو اپنی سانس کی آمد و رفت میں زبان نکال کر زور لگانا اور محنت کرنی پڑتی ہے، اور دوسرے جانوروں کی یہ کیفیت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کہ ان پر کوئی حملہ کرے، یا وہ تھک جائیں یا کوئی اتفاقی محنت ان پر پڑ جائے۔ قرآن کریم نے اس شخص کی کتے کے ساتھ مثال دی۔ وجہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی اس کو سزا ملی تھی،
کہ زبان منہ سے نکل کر سینے پر لٹک گئی تھی اور وہ برابر کتے کی طرح ہانپتا تھا، خواہ کوئی اس پر حملہ کرے یا نہ کرے، وہ ہر حال میں ہانپتا رہتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یعنی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مراد اس سے اہل مکہ ہیں جو ہمیشہ سے یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ہادی اور رہبر آئے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلائے اور اطاعت کے صحیح طریقے سکھائے۔ پھر جب وہ رہبر آ گئے اور ایسی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے کہ ان کے صدق و حقانیت میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی، تو ان کی تکذیب کرنے اور آیات الہیہ سے روگردانی کرنے لگے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو بعثت نبوی سے پہلے آپ کی علامات و خصوصیات تورات میں پڑھ کر لوگوں کو بتلایا کرتے اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کیا کرتے تھے، مگر جب آپ تشریف لائے تو سب سے زیادہ دشمنی اور مخالفت انہی لوگوں نے کی اور تورات کے احکام سے ایسے صاف نکل گئے جیسے بلعم بن باورا نکل گیا تھا۔ آخر آیت میں فرمایا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی آپ اس شخص کا واقعہ ان لوگوں کو سنا دیجئے، شاید یہ کچھ سوچیں اور اس کے واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔